أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. دنیا کی تمام عالمی استعماری طاقتیں امریکہ اسرائیل کو ارض پاکستان سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملت پاکستان کہ اعظم محمد علی جناح کے نظریے میں باقی رہ کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار پر اور قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار کو زندہ رکھتے ہوئے 7 جولائی 1987 کی تاریخ ساز اجتماع کی یاد تازہ کرتے ہوئے پوری دنیا کو، تمام عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ پاکستانی قوم اسلامی کاز کے لیے، مظلوموں کے لیے ہمیشہ کھڑی ہے، اور عالمی استعماری طاقتیں چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھارت کی شکل میں ہو، جو ہمیشہ مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں. غاصب صہیونی ریاست 7 اکتوبر سے لے کر آج تک مسلسل پر جارحیت کرتی رہی، لبنان پر جارحیت کرتی رہی، اور دونوں امریکہ اسرائیل ساتھ مل کر انقلابی اسلامی ایران کے عظیم الشان رہبر، امت مسلمہ کے کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کے محبوب رہبر شہید کو شہید کر کے، اور باقی عظیم مجاہدین شہید جیسے عظیم مجاہدین کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ ہم ان کو شہید کر کے اس راستے کو روک دیں گے. لیکن غاصب صہیونی ریاست اور شیطان بزرگ امریکہ اس بات سے ناآشنا تھے اور ہمیشہ وہی غلط اندازے لگاتے رہے جو انقلابی اسلامی کے آغاز سے لگا رہے ہیں. ان کو یہ بھول ہے کہ ہم ان کو شہید کر کے اپنا مشن اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے. لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جب سے غاصب ریاست نے کے بعد مقاومتی بلاک کو، انقلابی اسلامی کو اور وہ تمام قوتیں جو مظلوموں کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، آج تک وہ نامراد ہو گئے ہیں اور اپنی تمام مقاصد میں ایک مقصد بھی حاصل نہ کر سکے. اور آج بھی وہ قوتیں جو مظلوموں کی آواز بلند کر رہے ہیں، رہبر شہید کی اور رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کی اقتداء میں آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے. اور آج کے دور میں بھی تمام امت مسلمہ کی سربراہی کرتے ہوئے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی پوری امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم عصر حاضر میں اسلام کی اصولوں کے لیے قرآنی تعلیمات کے مطابق امت مسلمہ کی سربراہی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی تمام استعماری طاقتوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، ہم ہمیشہ امام علی علیہ السلام کی اس فرمان کے مطابق کہ ہمیشہ ہر ظالم کے خلاف اور ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، ہم ہمیشہ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیشہ مظلوموں کی آواز بلند کریں گے. جیسا کہ آپ سب نے دیکھ لیا عصر حاضر میں، اس دور میں کہ جب تمام عالمی طاقتیں یکجا ہو گئی کہ ہم لبنان کو کمزور کریں، انقلابی اسلامی کو کمزور کریں، اور دنیا میں جہاں جہاں سے بھی ان مظلوموں کی آواز بلند ہو رہی ہے، فلسطین کی مظلوموں کی آواز بلند ہو رہی ہے، اس آواز کو دبا دیں. لیکن دشمن آج تک اس آواز کو دبا نہ سکے. جس دن ہمارے رہبر شہید امام خامنئی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں شہید ہو گیا، اس دن ہم نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں رہبر شہید کی پاکیزہ خون کی بدولت ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. جیسا کہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ خون سے اسلام کو بقا ملی تھی، اسلام کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچ گیا تھا. آج کے دور میں بھی رہبر شہید نے تمام حریت پسند لوگوں کے قلوب کو منقلب کر کے اسلام کی طرف راغب کیا ہے. اور اسلام وہ مذہب جو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام وہ مذہب جو ہمیں معاشرے میں انسان زندگی کیسے گزارے
یہ آئین اور یہ اصول بتاتا ہے. اور پاکستان وہ مملکت جو نظریہ پاکستان کا بنیادی اساس اسلام اور حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے. اور اسی یادگار پاکستان پر قرارداد پاکستان کی ہم ایک مرتبہ آج پھر تذکر کر کے پاکستانی حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وہ ملک جو لا الہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ وہ ملک جو اسلام کا قلعہ ہے، جس میں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکمران صحیح طریقے سے جس طریقے سے امت مسلمہ کی قیادت کرنی چاہیے اور مظلوموں کی آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے ان تمام شہریوں کو حقوق تحفظ دینا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے. اس کی ایک بنیادی وجہ وہ غاصب صہیونی ریاست اور ٹرمپ جو انسانیت کے قاتل ہے، ٹرمپ قاتل جو تمام انسانیت کے قاتل، جس نے میں جتنی بھی شہید ہو چکے ہیں، جتنی بھی ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں، ان کی سربراہی کی ہے. ٹرمپ نے بھی آج کے دور میں پاکستانی حکمران پوری لگی ہوئے ہیں کہ ٹرمپ کو خوش کریں، شیطانی بزرگ کو خوش کریں اور اس کی خوشی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن آج اس تاریخ ساز اجتماع سے مینار پاکستان سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان میں اور قائد شہید علامہ حسین الحسینی کے افکار کی پیروی کرتے ہوئے ہم پاکستانی سرزمین پر کبھی بھی امریکہ کے تسلط کو حاصل نہیں کریں گے. اور آج اس اجتماع کے توسط سے ہم 1 مارچ کے اس عظیم شہداء کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں. اور وہ امریکی میرین کے ہاتھوں شہید ہو کے اور ان کے ایجنڈوں، ان کے حامیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں. پاکستانی حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عظیم شہداء کو حقوق دلایا جائیں اور ایک جوڈیشنل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑا چنار کے راستے کئی عرصہ سے بند ہے. پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اپنی شہریوں کو وہ حقوق دے جو ہمیں آئین بتاتا ہے، جو ہمیں قانون بتاتا ہے. اس قانون کے مطابق پڑا چنار مومنین، پڑا چنار کی غیور مومنین کو تحفظ دیا جائے. اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال عزاداری کے حوالے سے پاکستان میں مشکلیں کھڑی کی گئی، جس طریقے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی فرماتے ہیں کہ عزاداری ہمارے لیے شعر کے حیات ہے. جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طریقے سے ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم پاکستانی حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عزاداری کے اوپر کسی صورت کا قدغن قبول نہیں. اور وہ زائرین جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاتے ہیں، راستوں کی بندش کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکتے، گزارش ہے کہ مومنین کو تحفظ دے کر زیارت کرنے کے عنوان سے مومنین کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ وہ غیور مومنین ہیں کہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے مشکل آئی ہے، اس غیور مومنین نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی تحفظ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند کر کے اسلام کا پیغام پوری دنیا کو دیں گے اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کریں گے. آخر میں اس عظیم و شان اجتماع کے توسط سے ہم امام خمینی کے راستے کو اور رہبر شہید امت کے راستے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عہد اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے اقتداء میں اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، اس راستے کو آگے بڑھائیں گے. اور تشیع پاکستان اپنی رہبری میں، اپنی قیادت میں نظام ولایت فقیہ کی طرف دیکھتی ہے، نظام اسلامی کی طرف دیکھتی ہے کہ ہمارے رہبر ہمیں جو ڈائریکشن دیتے ہیں پاکستانی مومنین، پاکستانی قوم اس کو قبول کرتی ہے. کیونکہ نظام ولایت فقیہ پورے امت مسلمہ کا ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا پودا ہے کہ جس نے پورے امت مسلمہ میں مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے، اسلام کی ترجمانی کی ہے اور اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہے. ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائے. اور اس نظام
وہ نظام جو امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے لیے زمینہ سازی کرے گا، امام زمانہ کے وسلم کی انقلاب کے لیے ایک پیشرفت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نظام ولایت فقیہ جتنی بھی شہداء ہم دیکھتے ہیں ان شہداء میں ایک ممتاز خصوصیت نظام ولایت فقیہ سے وابستگی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نظام ولایت فقیہ کے ساتھ متصل ہو کر اور قائد شہید کے افکار کو زندہ رکھتے ہوئے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور باقی عظیم شہداء کے راستے پر جاری رکھتے ہوئے اس مشن کو، اس اسلام کو، اس نظریے کو آگے بڑھائیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا نظریہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا نظریہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔